موسیٰ علی غضنفر علی کے آفس آیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ خاصے ناراض ہوئے تھے، مگر موسیٰ علی نے ہمت نہ ہاری۔ پلیز انکل، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ منت کرنے لگا تھا۔ میرا بیٹا اس سے بہت اٹیچ ہے، اسے بہت تیز بخار ہو گیا ہے، فروا سے دور ہونے کی وجہ سے۔ غضنفر علی نے متاسف نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو آپ کو اس کے ساتھ اپنے رویے پر کوئی شرمندگی نہیں؟ ضرورت کے تحت اسے لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ طنز سے بولے۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے؟ آپ شادی شدہ ایک بچے کے باپ ہیں۔ کیا آپ کا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ برہمی سے بولے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، مگر وہ بہت ضدی ہے۔ میرا غصہ مصب پر اتار رہی تھی۔ اس نے دفعہ دفعہ احتجاج کیا۔ بات یہ ہے کہ وہ مصب کی حقیقی ماں نہیں ہے۔ وہ اسے جتنا مرضی پیار کرے، مگر ایک دفعہ ڈانٹے تو آپ کو فیل ہوگا سوتیلی ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ غضنفر علی کی بات پر وہ خاصا شرمندہ ہوا تھا۔ مجھے فروا کی مصب کے لیے محبت پر کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر نہ تو غضنفر علی فروا کو اس کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہوئے تھے، نہ ہی فروا اس سے ملنے یا بات کرنے کو تیار تھی۔ فروا کی ماں نے بہت مجبوری کی حالت میں اس کی شادی آپ سے کی ہوگی، مگر موسیٰ صاحب، فروا کا باپ مجبور نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اب بھی اس کی بہت اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہوں۔ غضنفر علی نے اسے باور کروایا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ موسیٰ علی شاکڈ رہ گیا۔ میں فروا کی مرضی کے بغیر اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ غضنفر علی نے موسیٰ علی کو کڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں ڈاکٹر سے فروا کے مس کیریج کا پتہ چلا تھا۔ وہ جانتے تھے سارا قصور موسیٰ علی کا ہی ہے۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر فاقلیت حسن عروبہ کو ڈیڈی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی سے اترنے سے پہلے اسے فاقلیت حسن سے پوچھا تھا۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ آفس میں بیٹھا وہ ایک ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب عروبہ کی کال آئی تھی۔ آج آپ کس ٹائم فری ہوں گے فاقلیت؟ وہ استفہامیہ لہجے میں بولی تھی۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں آج لیٹ ہو جاؤں گا، تمہیں ڈرائیور پک کر لے گا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آ گیا، مگر عروبہ گھر پر نہ تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ عروبہ، میں عیسیٰ احمد بات کر رہا ہوں۔ اچانک سے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ عروبہ اسے بتائے بغیر اکیلے کہیں جائے۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جاتی تھی جہاں بھی جانا ہوتا۔ 1 گھنٹے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ ارے آپ آ گئے؟ اسے سامنے دیکھ کر وہ ہنسی، مگر فاقلیت حسن خاموش رہا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ لیٹ آئیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں، مگر میں نے سوچا شاید تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے جلدی چلے جانا چاہیے۔ مگر تم شاید میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی بات کے مفہوم سے قطعی انجان ہنس دی تھی۔ فاقلیت حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس آفس جا رہا ہوں، میٹنگ ہے میری، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب آ گئے ہیں تو رہنے دیں، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ اس نے فاقلیت حسن کو روکا۔ جانا ضروری ہے، وہ کہہ کر نکل گیا۔ روبہ بہت خوش تھی۔ اس نے فاقلیت حسن کے سرد و سپاٹ انداز کو محسوس نہ کیا۔ حد سے زیادہ خودسر ہوتی جا رہی ہے نویلا۔ ڈاکٹر ہارون کمال خاصے ناراض ہو کر گئے تھے۔ صوفیہ نے انہیں ساری حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صوفیہ آنٹی نے انہیں جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، نویلا نے نگاہیں جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اتنا اچھا رشتہ گنوا دیا۔ مارے دکھ کے ان کا برا حال تھا۔ ماما پلیز۔ نویلا بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ میرے لیے ایسی کوئی خواہش دل میں مت رکھیں، اس نے انہیں صاف منع کر دیا۔ لڑکی کی شادی صرف ایک بار ہوتی ہے اور میری ہو چکی ہے، پلیز آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اس نے صاف الفاظ میں انہیں منع کیا تو وہ شاکڈ رہ گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم عیسیٰ احمد کی یادوں کو سینے سے لگا کر۔ ماما، میں کسی کی یادوں کو سینے سے نہیں لگا رہی، میں صرف اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں، اس نے واضح کیا۔
تم پاگل ہو چکی ہو، ایک ماں کے جذبات کو نہیں سمجھتی۔ وہ اٹھ کر باہر کمرے سے نکل گئیں۔ ان کی نظر سامنے آتی فروا پر پڑی تو پارا ہائی ہونے لگا۔ دیکھو لڑکی، اپنے کام سے کام رکھو، میری بیٹی کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درشتی سے کہہ کر وہ چلی گئیں۔ فروا وہیں کھڑی رہ گئی۔ نویلا اپنے روم سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ ماما کی بات کا برا مت منائیے گا۔ وہ دونوں بیٹھ چکی تھیں۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ فروا نے اپنی چھوٹی سی اور پیاری سی بہن کو دیکھا۔ تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، اس نے اپنے دل کی بات کہی۔ نویلا زخمی پن سے مسکرا دی۔ دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ماما نے جو گل افزا آنٹی، پاپا اور پھر اروبا کے ساتھ کیا، اس کی سزا بھی تو ملنی تھی۔ فروا ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فروا آپی، پاپا ساری زندگی گل افزا آنٹی سے جدائی کے غم میں تڑپتے رہے ہیں۔ میں نے شاید کبھی ایک یا دو بار انہیں مسکراتے دیکھا ہے، وہ کبھی بھی ہنستے نہیں ہیں۔ ماما نے دادی اور پھپھو کے ساتھ مل کر ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑا اور پھر یہاں تک بس نہیں کیا، اروبا کو سارے خاندان کے سامنے رسوا کر کے یہاں سے نکالا۔ ایک اجنبی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کے شوہر بہت اچھے ہیں۔ نویلا بول رہی تھی اور فروا کے سامنے ایک کے بعد دوسرا راز کھل رہا تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس کے پاپا تو اس کے وجود سے بے خبر تھے۔ انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دوسرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان سب گناہوں اور زیادتیوں کی سزا ماما کو میری شکل میں ملی۔ عیسیٰ احمد نے شادی کی پہلی رات طلاق نامہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن فروا آپی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ماما نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کسی کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے سے انسان خود بھی بے سائبان ہو جاتا ہے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ میں بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں کہ دھوکہ دینا میری ماما کی عادت ہے۔ اب وہ ڈاکٹر ہارون کمال کو دھوکہ دے رہی تھیں۔ فروا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ۔ وہ دکھ جو نویلا اپنی سگی بہن علیشا سے نہ کہہ سکی، اسے فروا سے کہہ دیا تھا، اور ایسا کرنے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ فروا اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ عیسیٰ احمد تو بہت برا نکلا۔ نویلا فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ نہیں فروا آپی، اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ ہمارے اپنے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ تم بہت اچھی ہو نویلا، دیکھنا تمہاری قسمت بھی تمہاری طرح اچھی ہوگی۔ فروا کو وہ واقعتاً بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے اب کبھی شادی نہیں کرنی فروا آپی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، دھیان سے پڑھو، اپنا فیوچر بناؤ، یہ باتیں ابھی مت سوچو۔ فروا نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ نویلا نے کچھ ڈرتے ہوئے اس سے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فروا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پاپا کو معاف کر دیں، نویلا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، مگر یقین کریں، انہوں نے زندگی تپتے صحرا میں ننگے پاؤں جلتے گزاری ہے۔ وہ کبھی بھی گل افزا آنٹی کو بھلا نہیں سکے۔ وہ یہاں سے جا کر بھی نہیں گئی تھیں، وہ یہیں تھیں، پاپا کی زندگی میں، ان کے دل میں اور ان کے خوابوں میں۔ فروا خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نویلا، میری امی نے بہت بری زندگی گزاری ہے، فروا بدقت تمام بول پائی تھی۔ میں مانتی ہوں، نویلا نے تائید کی۔ آپ اروبا آپی سے ملیں، ان سے پوچھیں، آپ کو ان کی بات پر تو یقین آئے گا نا۔ پاپا نے کیسی اذیت بھری زندگی گزاری ہے۔ گل افزا آنٹی سے الگ ہو کر تو وہ بھی خوش نہ تھے، اپنی اپنی جگہ دونوں نے دکھ اٹھائے، دونوں ہی بے قصور تھے، دونوں کے خلاف سازش ہوئی تھی۔ پلیز فروا آپی، پاپا کو معاف کر دیں، انہیں اون کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹینشن ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اب کی بار انہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا تو… اتنا کہہ کر نویلا خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے یہاں آنے کے بعد غضنفر علی کو جتنا آبزرو کیا تھا، اسے وہ ایک نرم مزاج، ہمدرد اور سلجھے انسان لگے تھے۔ ان کا دل خود بخود ان کے حق میں گواہی دینے لگا تھا۔ فروا آپی، فروا بی بی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ اطلاع دینے آئی تھی۔ نویلا، یہ موسیٰ ہوگا، میں اس سے نہیں ملوں گی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریلیکس فروا آپی، نویلا نے اسے تسلی دی۔
اس شخص کی وجہ سے میں اپنے بچے سے محروم ہوئی، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نویلا نے اسے بہت سمجھایا مگر فروا نے ایک نہ مانی۔ موسیٰ علی مایوس لوٹ گیا۔ غضنفر علی آفس سے لوٹے تو وہ کافی تھکے ہوئے تھے مگر اب وہ جلدی گھر آنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ فروا سے باتیں کریں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ پتہ نہیں میں کس منحوس کا سایہ پڑ گیا ہے میری نویلا کے نصیبوں پر کہ بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ صوفیہ کو بے چینی سے ان کا انتظار تھا۔ آتے ہی شروع ہو گئیں اور وہ ساری بات غضنفر علی کے گوش گزار کر دی۔ میری بات سنو صوفیہ، غضنفر علی آواز نیچی کرتے ہوئے بولے۔ سیڑھیاں اترتی فروا وہیں رک گئی۔ فروا میرا وہ بچہ ہے جسے میں 19 سال مردہ سمجھتا رہا کیونکہ تم لوگوں نے مجھے یہی بتایا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے یاد کیا، تنہائی میں اس کے لیے روتا رہا ہوں۔ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے خلاف تمہارے دل اور دماغ میں جو زہر ہے اسے نکال دو، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے مجبور ہو جاؤں گا اور مجھے ایسا کر کے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ صوفیہ کو وارن کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ وہ فروا کو ساتھ لے کر شاپنگ کروانے گئے تھے۔ نویلا بھی ان کے ساتھ تھی۔ پاپا اب ہمیں آئس کریم کھلائیں، نویلا نے فرمائش کی تو غضنفر علی نے فروا کی جانب دیکھا۔ بیٹا آپ بھی تو کچھ کہیں، کیا کھانا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے فرمائشیں کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو غضنفر علی خاموش ہو گئے۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، غضنفر علی کافی پی رہے تھے اور وہ دونوں آئس کریم کھا رہی تھیں۔ جب اچانک زین ندیم اپنے دوست کے ساتھ وہاں آیا تھا، اس کی نظر فروا پر پڑی تھی۔ فروا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ فروا آپی، آپ کو کون سی آئس کریم پسند ہے؟ نویلا نے غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ماحول بدلنے کی خاطر کہا۔ میری امی بہت غریب تھی نویلا، ہم ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجھے زیادہ نہیں پتا اس بارے میں۔ غضنفر علی کا دل کٹنے لگا تھا۔ فروا بچے آپ آگے آ جاؤ۔ وہ واپسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی جب غضنفر علی نے اسے پکارا۔ اس نے نویلا کی طرف دیکھا۔ ہاں فروا آپی، آپ آگے آ جائیں، نویلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فروا نے غضنفر علی کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی خاموش التجائیں اس سے مخفی تو نہ تھیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور فرنٹ ڈور کھول کر ان کے برابر والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گل افزا کی بیٹیوں کو مان رکھنا آتا ہے، ٹوٹے دل جوڑنے آتے ہیں۔ انہوں نے نظریں پھیر کر فروا کی جانب دیکھا تھا اور دل میں سوچا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ غضنفر علی پھر بھی معمول کے مطابق اپنے وقت پر اٹھے تھے۔ جاگنگ کر کے وہ ابھی واپس لوٹے تھے اور اپنے اور فروا کے لیے چائے بنا رہے تھے۔ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے بیٹا؟ انہوں نے چائے کا کپ فروا کے سامنے رکھا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ میں نے گریجویشن کیا ہے، فروا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ چائے بہت مزیدار ہے، فروا نے فوراً تعریف کی۔ گل افزا کو بھی میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی، انہوں نے فوراً ان کی طرف دیکھا تھا۔ گل افزا کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگے تھے اس سمے۔ فروا ان کو دیکھے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، کسی کے لیے نہیں بنائی، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ فروا نے دیکھا وہ اس کی امی کا ذکر بہت محبت و عقیدت سے کرتے تھے۔ صاحب آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، ملازمہ نے بتایا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں بیٹا، آپ سے ناشتے پر ملتا ہوں۔ وہ چلے گئے تھے اور فروا ان کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ آپ؟ انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور سناٹے میں آ گئے۔ رگوں پے میں شدید اذیت کا احساس ابھرنے لگا تھا۔ برسوں پرانے ملنے والے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف بھی ایسا ہی حال تھا۔ فاقلیت حسن گہری نیند سو رہا تھا۔ روبا موبائل اٹھا کر ٹیرس پر آ گئی تھی۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں فاقلیت حسن جاگ نہ جائے۔ ٹھیک ہے میں تم سے مل لیتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کو پتہ نہ چلے کہ میں تم سے کانٹیکٹ میں ہوں۔ وہ پیچھے مڑی اور چکرا کر رہ گئی۔ سامنے فاقلیت حسن کھڑا تھا اور نہ جانے کب سے کھڑا تھا، اور اگر اسے سب باتیں سن لی ہوئیں۔ اروبا کو زور کا چکر آیا تھا۔ فاقلیت حسن گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اروبا غضنفر کو پہلی بار فاقلیت حسن سے ڈر لگا تھا۔
अरूबा गज़नफ़र बिल्कुल साकित खड़ी थी, उसको अपना साँस बंद होता महसूस हो रहा था। उसे यकीन था, फ़ाकलीत हसन उसकी बातें सुन चुका है। वो धीरे-धीरे चलता हुआ उसके करीब आया था। फ़ाकलीत, वो यहाँ यहाँ ठंड है, बीमार हो जाओगी, अंदर चलो। वो हकलाते हुए बोल रही थी, रंग ज़र्द पड़ रहा था, ऐसा महसूस होता था जैसे अभी गिर पड़ेगी। जब फ़ाकलीत हसन उसकी बात काटते हुए बोला था, उसने एक गहरी नज़र अरूबा पर डाली और वापस मुड़ गया। क्या उन्होंने मेरी बातें सुन ली? मारे खौफ के उसे पसीने आने लगे थे, दिल खुश्क पत्ते की मानिंद काँप रहा था। उसने पहली बार फ़ाकलीत हसन से कुछ छुपाया था और पहली दफ़ा में ही पकड़ी गई थी। वो अंदर की जानिब बढ़ी थी, उसके कदम मन-मन भर के हो रहे थे। फ़ाकलीत हसन बेड की पॉइंटी सर झुकाए बैठा था। फ़ाकलीत, वो उसके पास बैठी थी और हाथ उसके हाथ पर रखा था, मगर वो उसी तरह बैठा रहा था। उसके वजूद में ज़रा भी जुम्बिश ना हुई थी। मेरी तरफ देखें, मुझसे बात करें। वो रूहान सी हुई थी। फ़ाकलीत हसन ने झुकी निगाहें उठाकर उसे शिकवा कना नज़रों से देखा था। मैंने मोहब्बत सिर्फ़ तुमसे की है, सच भी सिर्फ़ तुमसे बोलता हूँ। अच्छा भी सिर्फ़ तुम्हारे लिए हूँ। मुझे बुरा बनने में एक लम्हा नहीं लगेगा। ये बात याद रखना अरूबा। फ़ाकलीत हसन सर्द निगाहों से उसे देखते हुए वो सपाट अंदाज में बोला तो अरूबा के हौसले टूटने लगे। पहले मुझे फ़ील होता था तुम शाय नेचर हो, इसलिए मुझसे इज़हार मोहब्बत नहीं करती। मगर मुझे यकीन था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर आज पता चला कि मेरी गलतफ़हमी थी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और तुम झूठ भी सिर्फ़ मुझसे बोलती हो। उसे फ़ाकलीत हसन से ऐसे रवैये की उम्मीद तो हरगिज़ न थी। वो इस तरह तो बात ना किया करता था। वो तो सरापा मोहब्बत था, सरापा खुलूस व नरमी था। फिर सिर्फ़ इतनी सी बात पर इतना गुस्सा, ऐसी नाराज़ी। अरूबा कुछ न बोली थी, अपनी सफाई में एक लफ्ज़ न कहा था। उसकी आँखों से आंसू मोतियों की तरह टूट-टूट कर गिरने लगे थे। फ़ाकलीत हसन उठकर बाहर निकल गया था। अरूबा गज़नफ़र का दिल दुःख से भरने लगा था। वो बहुत देर तक वहाँ बैठी आंसू बहाती रही थी, मगर ना तो फ़ाकलीत हसन वापस कमरे में आया, ना ही उसे चुप करवाया। वो अपनी जगह से उठी और मोबाइल फ़ोन से सिम निकाल कर फेंक दी और एक मर्तबा फिर रोने लगी। फरवा चाय के कप धोकर उन्हें रख कर उठी और किचन से बाहर निकल गई। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से गुजरी तो अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर रुक गई। कहाँ चले गए थे आप ज़फ़र भाई? किधर रहे इतने बरस? गज़नफ़र अली की आवाज़ में दुख, मलाल, रंज, तअस्सुफ़ और न जाने क्या कुछ था। जो कुछ गुल-इफ़्ज़ा के साथ तुम्हारी फ़ैमिली ने किया, इसके बाद क्या मेरा यहाँ रहना बनता था? फरवा ने चौंकते हुए ड्राइंग रूम के अधखुले दरवाजे को नासमझी के आलम में देखा। बेचारी गुल-इफ़्ज़ा, ज़फ़र अली ने ठंडी सांस भरी। कितनी मासूम, छोटी और प्यारी बच्ची थी। मेरे लिए तो मेरे बच्चों जैसी थी। बहुत छोटी थी वो मुझसे। वो और भी न जाने क्या कुछ कह रहे थे। फरवा दम साधे वहाँ खड़ी थी। गज़नफ़र, तुम्हें सूफ़िया से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस घटिया औरत की वजह से तुम दोनों जुदा हुए। तुम्हारी हँसती-बसती ज़िंदगी ख़राब हुई। ज़फ़र अली की बीवी राशिदा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मुझे बर्बाद करने वाली सूफिया नहीं, मेरी माँ और बहन थी। मेरी ज़िंदगी में आग तो उन्होंने लगाई। सूफिया से शादी सिर्फ़ अरूबा की खातिर की थी और इस वक़्त मुझे ये हरगिज़ पता ना था कि गुल-इफ़्ज़ा को इस घर से उसने निकलवाया है। जब तक मुझे ये बात पता चली, वक़्त बहुत गुज़र चुका था। वो मेरी 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। वो सर झुकाए खामोश बैठे थे। फ़रवा वहाँ से हट हट चुकी थी। बोझल कदमों से चलती वो अपने रूम में आ गई थी। दिल अचानक इस घर, इसकी हर चीज़ और इसके मकीनों से उचाट होने लगा था। जी चाह रहा था भाग कर यहाँ से चली जाए। अम्मी, आप तो कहती थीं जो जितना नरम मिजाज और माफ़ करने वाला होता है वो इतना ही कामयाब होता है। उसे खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलती हैं। फिर आप इतनी नाकाम क्यों थी अम्मी? इतनी तन्हा और दुखी किस लिए थीं? वो बेड के सामने फ्लोर कुशन पर बैठ गई थी। दिल दर्द और दुख के मारे फट रहा था। आप तो कहती थीं सब्र का फल मीठा होता है, फिर आपके सब्र का फल इतना कड़वा क्यों था? उसके आंसू बहने लगे थे। सूफिया जैसी सपाक और मक्कार औरत जिसने इतनी जिंदगियां उजाड़ी, इतने दिल तोड़े, वो क्यों इतनी कामयाब है, इतनी खुश है? ये इतना बड़ा बंगला, गाड़ियां, सुपर लग्जरी लाइफ, उसका मुकद्दर क्यों? आपका क्यों नहीं? उसके आंसुओं में रवानी आती जा रही थी। जी चाह रहा था
کہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ مگر آنسوؤں پر کوئی اختیار نہ تھا، اس نے انہیں بہہ جانے دیا۔ صوفیہ نے تمام رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزار دی تھی۔ انہیں ہارون کمال جیسے شاندار ڈاکٹر کا ہاتھ سے نکلنا بہت پریشان کر گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نویلا کی قسمت کھل گئی ہے۔ میں آپ کو ایسا ہرگز نہ سمجھتا تھا، مگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کی طلاق یافتہ بیٹی کا ہاتھ تھاموں گا؟ میں ڈاکٹر ہارون کمال، جس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار لڑکی کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی طلاق یافتہ بیٹی؟ بس کر دو ہارون کمال، صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ کیوں؟ سچ اتنا برا لگا؟ وہ تن سے گویا ہوئے۔ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ اور ہاں، میرا ایک مشورہ ہے، دوبارہ کسی کو یہ دھوکہ مت دیجیے گا، ورنہ بہت نقصان اٹھائیں گی۔ آپ کی بیٹی سمجھدار ہے، اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیا، ورنہ… چند سانے لب بھینچے وہ انہیں دیکھتے رہے اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ صوفیہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ باہر آ گئی۔ غضنفر علی کہیں نہ تھے، وہ ہر جگہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ غضنفر کہاں ہے؟ وہ ملازمہ سے استفسار کرنے لگی۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پہلے تو جی فروا بی بی کے ساتھ مل کر چائے پی رہے تھے، پھر شاید ان کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ڈرائنگ روم میں ان کے پاس بیٹھے رہے، پھر کہاں گئے یہ نہیں پتا۔ اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مہمان؟ صوفیہ زیر لب بڑبڑائی۔ کون مہمان؟ وہ استفہامیہ لہجے میں بولی۔ یہ تو نہیں معلوم بیگم صاحبہ۔ انہیں بے چینی لاحق ہو گئی تھی، پورا دن گزر گیا تھا مگر غضنفر علی واپس نہیں آئے تھے، ان کا سیل بھی آف جا رہا تھا، نویلا بھی بہت پریشان تھی۔ البتہ فروا اپنے کمرے میں بند تھی، فروا کو اس بات کی نہ فکر تھی اور نہ ہی پرواہ کہ غضنفر علی کہاں ہے، اس کی بلا سے وہ جہاں مرضی جائے۔ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا رو لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دکھ کا درد کم محسوس ہونے لگتا ہے، بے بسی کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے۔ مگر عروبہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہت سارا رو لینے کے بعد اس کی غم کی شدت کم نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ فاقلیت حسن کے رویے سے بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، دل پر بہت گہری چوٹ لگی تھی اس کی باتوں سے۔ اب وہ منتظر تھی کہ وہ اس کے پاس آئے اور اسے ساتھ لگا کر چپ کروائے۔ دوسری طرف فاقلیت حسن کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ عیسیٰ احمد کی آنے والی کال اور اس کے بعد عروبہ غضنفر کا عجیب اور اسرار سا رویہ اس کے دل میں بدگمانیوں کو جنم دے رہا تھا، اور آج عروبہ کی فون پر ہونے والی گفتگو نے تابوت میں آخری کیل کا کام کیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شک درست ہے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا جب عروبہ غضنفر شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ فارکلیت، اس نے اسے شدتوں سے پکارا۔ آواز کا بھاری پن بتا رہا تھا کہ وہ مسلسل روتی رہی ہے۔ میری طرف دیکھیں، مجھ سے بات کریں پلیز۔ اس نے فاقلیت حسن کا بازو پکڑ کر ہلایا تھا۔ مجھے اس طرح اگنور مت کریں، میں آپ کی خفگی اور بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے تھے۔ فاقلیت حسن نے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کے آنسو اس کی خفگی اور غصے کو پگھلانے لگے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا تھا، اس کا بولنے کو جی نہ چاہ رہا تھا، مگر وہ عروبہ کے رویے سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں مگر لب خاموش تھے۔ عروبہ غضنفر کے کان شدتوں سے منتظر تھے کہ فاقلیت حسن اس سے کچھ کہے، کوئی پھول جیسی بات، کسی خوشبو جیسے لہجے میں، مگر وہ ہنوز خاموش بیٹھا تھا، لب سیے بیٹھا تھا۔ عروبہ کی سماعتیں ترس رہی تھیں۔ کچھ بولے فاقلیت؟ اس نے فاقلیت حسن کا شانہ ہلایا، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ مجھے آپ کی محبت کی قسم، میں فروا سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا، انہیں صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کے آنسو تو فاقلیت پہنچتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ فاقلیت حسن نے بغور اس کے بہتے آنسوؤں، سرخناک اور سوجی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اس کا انداز گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا، ہمیشہ والی شوخی اور شگفتگی مفقود تھی۔ وہ بھلا کب عروبہ سے ایسے بات کرتا تھا؟
وہ کब आदी थी उसके ऐसे लहज़ों की? वो तो उसकी नरमी की आदी थी। मैं नवेला से बात कर रही थी। वो मुझसे मिलना चाहती है। फ़ाखरीद हसन ने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा था। वो उसकी आँखों में देख रहा था। उसे वहाँ सच्चाई की परछाएँ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थीं। दिल उसकी मासूमियत की गवाही दे रहा था। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने अपने मोबाइल में से सिम निकाल कर तोड़ दी है। आई प्रॉमिस मैं आपकी इजाज़त के बगैर किसी से बात नहीं करूँगी। कभी किसी से नहीं मिलूँगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम आप हैं। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ज़्यादा फ़ाखरीद हसन उसके आँसू बर्दाश्त ना कर सकता था। वो मज़ीद उसे रोते ना देख सकता था। उसने एक नरम मुस्कुराहट अरूबा की सिमत उछाली। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उसके मुँह से अल्फ़ाज़ अदा हुए थे और अरूबा के तड़पते दिल को करार आने लगा था, जैसे उसके मुर्दा जिस्म में जान पड़ने लगी थी। बस कभी तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। अब की बार माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने हाथ बढ़ाकर अरूबा गज़नफ़र के आँसू पोंछे थे। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, ना आइंदा कभी बोलूँगी। आप मुझसे वादा करें, मुझसे दोबारा कभी ख़फ़ा नहीं होंगे। वो बहुत डर गई थी, यकीन दिलानी चाहती थी। मैं फ़ाखरीद हसन वादा करता हूँ कि मिसेज़ अरूबा फ़ाखरीद हसन से कभी नाराज़ नहीं होऊँगा और अरूबा को भी मुझसे वादा करना होगा कि वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं छुपाएगी। फ़ाखरीद हसन ने हाथ अरूबा के सामने फैलाया था, जिसे थामने में उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था। उसकी नरम हमदर्द और दोस्ताना मुस्कुराहट पाकर अरूबा गज़नफ़र की जान में जान आई थी। उसका मोहब्बत भरा लम्स उसके मशाम जहाँ में सुकून उतार रहा था। दिन भर का थका हारा सूरज अब सोने को बेताब था। शाम ने अपना सुरमई आंचल धरती पर फैला दिया था। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। फरवा कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे सारे घर पर गैर मामूली खामोशी का राज महसूस हुआ था। वो आहिस्तगी से सीढ़ियां उतरकर किचन में आ गई। रोने की वजह से सर और आंखों में शदीद दर्द हो रहा था। लाएं बीबी, मैं चाय बना दूं? अपनी वक़्त में उसने मुलाजमा की आवाज़ सुनी। नहीं शुक्रिया, मैं बना लूंगी। उसने इनकार किया। मुलाज़िमा बाहर निकल गई। वो चाय बनाकर किचन से निकली तो सूफिया से सामना हो गया। वो लाउंज में बैठी हुई थी। परेशानी उनके चेहरे से मुतरश्शे थी। फरवा को सामने देखकर उनका गुस्सा बढ़ गया था। वो खामोशी से उनके पास से गुजर रही थी जब वो उसे पुकार बैठी। सुनो लड़की, वो हकारत आमेज लहजे में बोली थी। फरवा रुक गई। क्या सुबह गजनफर ने तुमसे कोई बात की थी? कहीं जाने का बताया था? उनका नंबर बंद है, सुबह से घर से गायब है। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं मालूम। वो इस औरत से शदीद नफरत करती थी। बात करना तो दरकिनार, वो उसकी शक्ल भी देखने की रवादार न थी। तुमने तो कुछ नहीं कहा उन्हें? वो हैरत ज़दा सी मुड़ी थी। मैंने? उसने उंगली से अपनी जानिब इशारा किया। मैं क्या कहूँगी भला? उसने आवाज़ को हतल मकदूर नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा। देखो, मेरी बात का बुरा ना मनाना। शौहर जैसा भी हो, अच्छी और समझदार लड़कियां उसके साथ निबाह करने की कोशिश करती हैं। यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। उनकी नसीहत भरी सरजनिश उसे बिल्कुल न भाई थी। वो वापस मुड़ी और सहज सहज कदम उठाती उनके सामने जा खड़ी हुई। ये मेरा ज़ाती मामला है। मैं इसमें किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करती। उसने साफ अल्फाज में कहा। उसका एतमाद उन्हें हैरान कर गया। बिल्कुल इसी तरह ही खुदसर थी तुम्हारी माँ। वो भी अपनी जिद में घर छोड़कर तुम्हें लेकर भाग गई और फिर देख लिया। एनफ। फरवा के जब्त सबर और जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से हाथ उठाकर बोली। मेरी माँ घर छोड़कर नहीं गई थी। आपने साजिशों से उन्हें निकलवाया था। फरवा की रगें तन गई थीं। तनफ्फुस बेकाबू होने लगा था। मेरे मुंह लगने का नतीजा जानती हो ना? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी थी। लम्हा भर को फरवा को इनसे खौफ आया था। गुलिफ्ज़ा और अरूबा का हाल तुम्हारे सामने है। फरवा को सामने खड़ी इस औरत से शदीद नफरत महसूस हुई थी। मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फरवा ने तन से कहा तो सूफिया उसकी खुद एतमादी और जुर्रत पर हैरान रह गईं। वो वहां से जाने लगी थी, फिर अचानक मुड़ी।
گل افزا اور اروبا کے ساتھ ساتھ نویلا کا حال بھی میرے سامنے ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خوفی سے بولی، شٹ اپ۔ صوفیہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی اور نتیجے کے طور پر اندر داخل ہوتے ہوئے غضنفر علی کے قدموں میں جا گری۔ چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو جلاتی زمین پر جا گری۔ صوفیہ! غضنفر علی کی دھاڑ نے گھر کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ نویلا بھاگ کر اپنے روم سے باہر آئی تھی۔ صوفیہ جو غضنفر علی کی اچانک آمد سے قطعی لا علم تھی، خوف کے مارے کانپ اٹھی۔ انہوں نے نیچے جھک کر فروا کو اوپر اٹھایا۔ وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غضنفر علی کو دیکھ رہی تھی۔ جھیل سے نین کٹوروں میں پانی ایسے ٹھہر گیا تھا جیسے سیپ میں بند موتی۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے آنسو غضنفر علی کے دل پر گر رہے تھے۔ غضنفر! صوفیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں اسے سمجھا رہی۔ تم کون ہوتی ہو اسے سمجھانے والی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ غضنفر! ایک دفعہ میری بات۔ صوفیہ! چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ نویلا نے اپنے باپ کو اس حالت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان کی اندرونی شکست و ریخت ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری خوشیوں کو آگ لگائی، میری محبت، میری گل افزا کو مجھ سے دور کیا۔ میری فروا میرے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح پلی۔ میں ساری زندگی اروبا سے نگاہیں نہیں ملا سکا۔ میں پچھلے 19 سالوں سے اپنی خوشیوں کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ آستین کا سانپ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ موجود ہے۔ غضنفر علی کی آواز بھرا گئی تھی۔ ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر نویلا کی آنکھوں کی سطح پر نمی تیرنے لگی تھی۔ غضنفر! صوفیہ نے بولنا چاہا۔ گل افزا نے کیسی تنہائی، بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزاری۔ فروا باپ کے سائے سے محروم رہی۔ غضنفر علی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ پاپا! نویلا کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ اروبا ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ تم نے اسے کبھی میرے قریب نہیں آنے دیا۔ فروا ان کے حصار سے نکل گئی تھی۔ تمہیں کبھی اپنے گناہوں پر پچھتاوا نہیں ہوا؟ کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ فروا سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ غضنفر! میں نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ غضنفر علی صوفیہ کی بات کاٹ کر بولے تھے، اور خود سے بھی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے اور آنکھیں موند لیں۔ ان کی بند آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت نکل رہے تھے۔ اگر مجھے ابھی نویلا کی شادی نہ کرنی ہوتی تو میں تمہیں بھی طلاق دے دیتا۔ نویلا بھاگ کر باپ کے قریب آئی تھی۔ صوفیہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پاپا! نویلا صوفے کے بازو پر بیٹھ گئی اور اپنا بازو ان کے شانوں کے گرد پھیلا کر سر ان کے کندھے پر رکھ لیا۔ مت روئیں پلیز۔ نویلا ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ غضنفر علی کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اروبا سو جاؤ تم، فاقلیت حسن نے اسے نرمی سے کہا۔ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ انگشت شہادت اور انگوٹھے سے کن پٹیوں کو مسل رہا تھا۔ چائے پئیں گے؟ اروبا نے جھٹ سے پیشکش کر ڈالی۔ فاقلیت حسن نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی، مگر فاقلیت حسن اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ چائے بنا کر لائی تو فاقلیت حسن لاؤنج میں نہیں تھا، وہ بیڈ روم میں آئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے پڑا تھا۔ فاقلیت! اروبا نے اسے پکارا۔ یہ چائے۔ فاقلیت حسن نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے چائے کا کپ اروبا سے لے لیا۔ بہت مزیدار ہے چائے، فاقلیت حسن نے ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ اروبا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اسے ایک نامحسوس دیوار اپنے اور فاقلیت حسن کے درمیان حائل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اروبا کا جی چاہا وہ فاقلیت حسن کو بتائے کہ وہ اسے بہت چاہتی ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مگر وہ ایسا کہہ نہ سکی۔ اسے بولنے سے خوف آ رہا تھا، کچھ کہنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پوری رات بہت بے چین رہی تھی۔ سوتے میں بھی اس نے فاقلیت حسن کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ اللہ! فاقلیت حسن کے دل میں میری جو محبت آپ نے ڈالی ہے اسے کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔
क्या मांग रही थी? वो जाए नमाज रख कर पलटी तो फागलित हसन सामने ही खड़ा था। वो तो इतनी जल्दी नहीं झाँकता था। जो मेरा है वो हमेशा मेरा रहे, वो आहिस्तगी से बोली। दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा चांद की मानिंद दमक रहा था। कौन है तुम्हारा? वो बज़ाहिर सरसरी पूछ रहा था। आप नहीं जानते, वो मुस्कुराई। शाम को तैयार रहना, शॉपिंग पर जाएंगे, डिनर भी बाहर करेंगे। वो उसे कहकर वॉशरूम की जानिब भड़ गया। अरूबा उसके लिए आज खुद नाश्ता बनाना चाहती थी। उसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी। ईसा अहमद वापस जाने लगा था और जाने से पहले एक मर्तबा वो अरूबा से बात करना चाहता था, मगर अरूबा ने उसकी कॉल रिसीव करने के बावजूद उससे बात ना की थी। मुझे अरूबा से मिलना होगा। वो उसके घर की जानिब चल दिया था, नताइज से बेपरवाह होकर। जानता था ये इतना आसान नहीं, मगर उसके लिए ये ज़रूरी हो गया था। ड्राइंग रूम में बैठा वो शिद्दतों से उसका मुंतज़िर था। अस्सलाम वालेकुम। अरूबा अंदर दाखिल हुई थी। ईसा अहमद ने खड़े होकर उससे सलाम किया था, जबकि उसे सामने देखकर अरूबा गज़नफ़र का हाल ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। आप यहाँ? अरूबा गज़नफ़र पर गोया हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आने वाला मेहमान ईसा अहमद भी हो सकता है। अरूबा, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे बात करनी है। ईसा अहमद लजाजत से बोला था। मैं 2 मिनट के लिए भी आपकी बात नहीं सुन सकती। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। वो तो पहले ही फाकलीत हसन के कल के रवैये और बातों से बहुत डिस्टर्ब थी। वो अंदर से डर गई थी। अब मजीद ऐसा कुछ ना करना चाहती थी जिससे फाकलीत हसन उससे नाराज़ होता, क्योंकि उसकी नाराज़ी अरूबा के लिए काबिल बर्दाश्त ना थी। अरूबा, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। वो शिद्दत गम से निढाल था। मुझे बेहद अफ़सोस हुआ सुनकर, अरूबा ने मुतासिफ लहजे में कहा, मगर वो चाहती थी कि ईसा अहमद फ़ौरन वहाँ से चला जाए। अरूबा, मैं बहुत बुरा हूँ। ईसा अहमद दुख की शिद्दत से बेहाल था, इसीलिए तन्हा रह गया हूँ। उसने अरूबा के उदास चेहरे को देखा था। उसकी रत जगह के बायस सुर्ख पड़ती आंखें ईसा अहमद को न जाने क्या क्या कहानियां सुना रही थीं। वो उसे देखे गया। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया अरूबा, वो शर्मिंदा था। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं ईसा, अरूबा ने उसे मज़ीद बोलने से रोका। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अरूबा, वो बार-बार एक ही बात दोहराता रहा। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, ये ऐसा ही लिखा था, यूँ ही होना था। और फिर उसी हादसे के बाद ही फागलित हसन मेरी ज़िंदगी में आए। शायद इसी तरह हमारा मिलन लिखा था। ईसा अहमद उसे देखे गया, कितनी अज़ीज़ थी उसे वो लड़की। कैसे लम्हों में वो उससे दूर हो गई थी। शायद आपने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया, इसीलिए मैं आज भी बेसुकून हूँ अरूबा। मैं उस एक पल की कोताही की सज़ा काट रहा हूँ जब मैं आपको बेयार और मददगार छोड़ कर गया था। वो सर झुकाए बैठा नादिम दिखाई देता था। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया था। आप उस वहम को अपने दिल से निकाल दें कि शायद आपको मेरी आह लग गई है। गो के अरूबा ने उससे कोई धुआंधार किस्म का इश्क नहीं किया था, मगर वो उसे पसंद ज़रूर करने लगी थी, मगर वो सिर्फ़ एक वक़्ती पसंदीदगी और बेनाम सा जज़्बा था। अब तो उसका सब कुछ फाकलीत हसन ही था। उसके सामने ना तो ईसा अहमद की कोई हैसियत थी और ना किसी और की। फ़रवा ने रो-रो के बुरा हाल कर लिया था। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी। दरवाज़ा नॉक हुआ था, मगर वो अनसुनी किए पड़ी रही। फ़रवा, गज़नफ़र अली अंदर आए थे। वो ऊँधी पड़ी रो रही थी। वो उसके पास बैठ गए और उसके बालों में मोहब्बत से उँगलियाँ फेरने लगे। फ़रवा, मेरी जान, मत रो, उठो, बात सुनो मेरी। वो उठकर बैठ गई और खामोशी से आंसू बहाने लगी, मगर उनकी तरफ देखा नहीं। इतनी खफा हो कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। उन्होंने फरवा की बेहद सूजी आंखों और सुर्ख नाक को बगौर देखा। उसकी शक्ल बहुत ज्यादा गुलिबजा से मिलती थी। वो उसे मोहब्बत से देखे गए। मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है, अभी और इसी वक्त। उसने बेदर्दी से आंसुओं को रगड़ा। ऐसे मत जाओ बेटा। उन्होंने फरवा के चेहरे पर फैले बालों को हटाकर उसके आंसुओं को पोंछा। यहाँ आना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ वो लोग रहते हैं जिनकी वजह से मेरी अम्मी और हम दोनों बहनों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई। वो बहुत गुस्से में थी और तेज़-तेज़ बोल रही थी।
پتہ نہیں میں کیسے یہ بات بھول گئی، حالانکہ مجھے بھولنی نہیں چاہیے تھی۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ مت رو فروا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ غضنفر علی منت کرنے لگے تھے۔ رونے سے بھی تبھی روکا جب خود کو تکلیف ہوئی۔ آپ کتنے خود غرض ہیں۔ غضنفر علی کو اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر ان کی ہزار خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اس کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ میری محبت پر شک مت کرو بیٹا، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ تم چاہے مجھ سے دور رہی ہو، مگر ہو تو میرا خون، میرے جسم کا حصہ۔ اور بیٹا، جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتے تھے، اس کے دکھوں کی وجہ۔ اگر میری تکلیفوں پر درد محسوس کرتے تھے تو مجھے اکیلے کیوں چھوڑا؟ وہ سوال کر رہی تھی، ان سے اپنی محرومیوں کا جواب مانگ رہی تھی۔ میں بتا چکا ہوں بیٹا، مجھے آپ کے وجود سے لا علم رکھا گیا، ورنہ میں اپنی بیٹی کو کبھی اپنے سائے سے محروم نہ رکھتا۔ وہ وضاحت دے رہے تھے، مقصد اسے دکھ سے بچانا تھا۔ میرے وجود سے لا علم تھے؟ کیا امی کے وجود سے بھی لا علم تھے؟ انہیں کس بات کی سزا دی؟ اور اس مقام پر آ کر غضنفر علی ہارنے لگتے تھے۔ گلفزا نے غلطی کی تھی، گھر نہ چھوڑتی، میرے آنے تک کسی بھی طرح وہیں رہتی، میں لا علم تھا۔ وہ تو سب کی سازش سے باخبر تھی۔ وہاں سے جا کر اس نے میدان خالی چھوڑ دیا۔ آپ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، آپ کے گھر سے، اور خود سے بھی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئے۔ فاقلیت حسن آفس آ کر کافی مصروف ہو گیا تھا، مگر اس کا ذہن عروبہ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عروبہ معصوم ہے، وہ اسے ہی چاہتی ہے، مگر دماغ کچھ اور کہتا تھا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں عروبہ، تم شاید جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو۔ میری جان ہو، میرا سکون، میرا چین، سب کچھ۔ میری زندگی، میری سوچیں تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہیں۔ وہ چیئر کی بیگ سے پشت ٹکائے آنکھیں موندے اس کے خیالوں میں گم تھا۔ رات میں نے تم کو رلا دیا۔ ایسا کیوں کیا میں نے؟ بہت برا ہوں میں۔ وہ خود کو برا بھلا کہنے لگا تھا۔ اس کا کام میں جی نہ لگ رہا تھا۔ حسن بہزاد بھی آفس میں موجود نہ تھے۔ اصولاً اسے وہاں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ موبائل اور والیٹ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ وہ جلد از جلد عروبہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ عروبہ کے آنسو یاد آ آ کر اسے بے چین کر رہے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے گھر کے قریب جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آئی لو یو عروبہ، لو یو سو مچ۔ اس نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر دی تھی۔ اس کا ارادہ عروبہ کو ساتھ لے کر لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا۔ یو آر مائی پرنسس، یو آر مائی ڈارلنگ، یو آر مائی لائف، زیر لب گنگناتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ عروبہ روم میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا اور ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ پلیز عیسیٰ احمد، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اگر فاقلیت آ گئے تو بہت پرابلم ہو جائے گی، پلیز چلے جائیں۔ وہ مسلسل منت کر رہی تھی۔ فاقلیت شاکڈ رہ گیا۔ اس کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ عروبہ اسے اتنا بڑا جھوٹ بولے گی، ایسے دھوکہ دے گی۔ کیا آپ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں؟ عیسیٰ احمد کے سوال پر فاقلیت حسن کی دھڑکنیں تھمنے لگی تھی۔ اس کے کان جواب سننے کے لیے شدت سے منتظر تھے۔ جو بات اس نے آج تک فاقلیت حسن کے سامنے نہ کہی تھی، اسے یقین تھا اب وہ اس کا اقرار کرے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عروبہ اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنے سے شرماتی ہے۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی امیدوں اور خوش فہمیوں کا محل لمحوں میں زمین بوس ہوا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور عروبہ غضنفر اور اس کے درمیان صدیوں کا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا، جسے مٹانا فاقلیت حسن کو ناممکن لگ رہا تھا۔ آپ تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا محبت کے، اور جب ثابت کرنے کا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی ہوتا یہ آپ کے کنسرنس میں نہیں ہے۔ فاقلیت حسن نے دریدہ نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھا اور الٹے قدموں پلٹنے لگا۔ وہ بمشکل گاڑی تک پہنچا۔ نہیں عروبہ، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اسے سر اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ بہت خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔
میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ ہیں، میں آپ کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی۔ چند ثانے وہ بے حس و حرکت بیٹھا اپنے گھر کو دیکھتا رہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شام سے رات ہو گئی مگر وہ شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا، اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا مگر جو اسے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ اسے جھٹلا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ ساحل کنارے کھڑا پانی کی آتی جاتی سرکش لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ کیوں کہ میں نے تم سے اتنی محبت، کیوں اروبا؟ وہ زور سے چلایا، اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ اروبا تم میری ہو، صرف میری۔ وہ ریت پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میری محبت نے، میرے اظہار نے مجھے تمہارے سامنے بے بکت بنا دیا۔ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ تو نہ چاہتا ہوگا۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا، سرد ہوائیں اس کے بدن سے ٹکرا رہی تھیں مگر اسے یکسر پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کچھ ہوش تھا۔ نمی دے کر جو مٹی کو مسلسل گوندتے ہو تم، بتاؤ کیا بناؤ گے؟ کوئی کوزہ، کوئی مورت، یا پھر محبوب کی صورت؟ سخنبر ہوں کہو تو مشورہ ایک دوں، یہ گھاٹے کا ہی سودا ہے یہاں مٹی کی مورت کی۔ اگر آنکھیں بناؤ گے تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زبان اس کی تو ترشی جھیل پاؤ گے۔ اگر جو دل بنایا تو ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے ہی مانگے گی، عطائے خلت احمر اسے خود سے بنائے گی۔ وہاں اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنانا خدا خود کو ہی سمجھے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، بات مانو، ارادہ ملتوی کر دو، اسے مٹی ہی رہنے دو۔ وہ جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، ہر وقت اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے تڑپتی تھیں مگر ان کے جذبات سے کھیلنا، ان کا مذاق اڑانا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ وہ جو بزنس ٹائکون تھا، محبت کو فارغ اور بے وقوف لوگوں کا شغل سمجھتا تھا، خود محبت کا روگ پال بیٹھا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اروبا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی اور اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ سردی کی یخ بستہ رات، ظالم سمندر کی سرکش موجوں کا بھیانک شور اور فاقلیت حسن جیسی مضبوط مغرور چٹان کی توڑ پھوڑ ماحول کو وحشتناک بنا رہی تھی۔ نویلا دستک دے کر فروا کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے جو منظر اس نے دیکھا اس نے اسے رنجیدہ کر دیا تھا۔ فروا زاروں کی طرح رو رہی تھی اور پاپا اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس نے تھپڑ تمہارے منہ پر نہیں میری روح پر مارا ہے فروا، میں کتنی تکلیف میں ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پاپا کی درد میں ڈوبی آواز نویلا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ وہیں رک گئی۔ بس اپنی ہی تکلیف کا پتہ ہوتا ہے آپ کو، آپ ایک خود غرض انسان ہیں، وہ بپھر اٹھی تھی۔ غضنفر صاحب، مجھے آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ اور پاؤں پر مرہم لگانا چاہتے تھے مگر فروا نے غصے سے انہیں دھتکار دیا۔ فروا آپی، آپ کو پاپا سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ نویلا اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس وقت وہ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور نویلا ان کے بکھرنے سے ڈرتی تھی۔ تم تو ایسے ہی کہو گی نویلا، فروا نے توپوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ زندگی نے ہر رشتہ، ہر چیز تمہیں دے دی، تم میری تکلیف کو کیا سمجھو؟ اس کی بات پر نویلا عذیت بھرے انداز میں مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی کو بھی سب کچھ نہیں ملتا فروا آپی، غضنفر علی نے بیٹے کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ ہر ایک دکھوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے، ہر ایک اپنے اندر نہ جانے کتنی اذیتیں لیے گھوم رہا ہے، بس ہر ایک کا غم کا بوجھ اٹھانے کا طریقہ مختلف ہے، نویلا نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ غضنفر علی اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی جانب بڑھے۔ تمہیں کیا دکھ ہے نویلا؟ تم تو اپنے پیرنٹس کے پاس ہو، تم نے انہیں ہمیشہ اکٹھے دیکھا ہے۔ فروا کے لہجے کی حسرتوں کو محسوس کرتے ہوئے غضنفر علی تڑپ کر مڑے تھے۔ کبھی کبھی پیرنٹس کو اکٹھے دیکھنا بھی اذیت ناک ہوتا ہے فروا آپی۔ غضنفر علی کا ہینڈل گھماتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ جب پیرنٹس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو بچوں کو بھی تحفظ کا احساس ہوتا ہے مگر جب ان کا آپس میں سلوک یا اتفاق نہ بنے تو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بھی کوئی بوجھ ہیں اور ہمارے سر پر موجود چھت نہ جانے کب اڑ جائے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت کے درمیان رہ کر جینا بہت اذیت ناک ہوتا ہے فروا آپی۔
गजनफर अली साकित खड़े थे। जिसे आप बहुत चाहते हों उसे आपकी आंखों के सामने बहुत तकलीफ दी जाए और आप कुछ भी ना कर सकें, ये सब देखना बहुत मुश्किल होता है फरवा। नवेला की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थीं। वो उठी और तेजी से मुड़ी। उसकी निगाहें गजनफर अली से टकराईं। वहाँ अज़ियतों का एक जहान आबाद था। चंद साने उन्हें देखती रही, फिर बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में आ गई थी और मोबाइल ढूंढने लगी। जल्द ही उसे वो किताबों के नीचे से मिल गया था। उसने अरूबा का नंबर मिलाया। एक बार, दो बार, सह बार कॉल नहीं जा रही थी, नंबर बंद था। अरूबा कॉल उठाएं, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। मगर बहुत बार ट्राई करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई, बल्कि कॉल जा ही न रही थी। उफ खुदाया, क्या करूं? उसने सर थाम लिया। कैसे अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ूं? इस वक्त अरूबा आपी का फरवा आपी से मिलना बहुत ज़रूरी है। फरवा आपी को दुख और एहसास तन्हाई से सिर्फ वही निकाल सकती हैं। वो सोचों में घिरी बैठी थी जब गजनफर अली दस्तक देकर अंदर आए थे। आए पापा। उन्हें सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई थी। मैं बहुत बुरा हूँ नवेला। गजनफर अली एकदम ही बहुत बूढ़े और कमजोर लगने लगे थे। नवेला तेजी से उनके सामने जा खड़ी हुई थी। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। उसने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। वक्त ने आपके खिलाफ साजिश की, आप उसको खुद पर हावी मत करें। वो खामोशी से उसे देख रहे थे। बिला वजह खुद को ब्लेम मत करें। गजनफर अली का उजड़ा बिखरा हुलिया नवेला के दिल पर बर्छियां चला रहा था। मैं फरवा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मरने लगता हूँ। वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। वो मुझे अपना बाप नहीं समझती, और समझे भी कैसे? उसकी उनकी आवाज़ भरा गई थी। वो निगाहें झुका गए थे। वो आपसे नफरत नहीं करती है, नवेला ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। आपकी कोई भी बेटी आपसे नफरत नहीं कर सकती पापा। नवेला ने अकीदत से उनकी तरफ देखा था। मैंने जो कुछ गुलिब्जा के साथ किया उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी है, और आखिरी सांस तक मिलेगी। फरवा का रवैया उनके एहसास गुनाह में इजाफा कर रहा था। वो हारने लगे थे। पापा, एक आइडिया है मेरे पास, फरवा आपी को मनाने के लिए। नवेला ने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई। क्या? उन्होंने आस भरी नज़रों से नवेला को देखा। आप इधर बैठिए पापा। उसने उन्हें बिठाया और खुद उनके सामने बैठ गई। गजनफर अली बगौर उसकी बात सुन रहे थे।